بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں سعودی عرب میں دوسرا روزہ ہے اور آپ کے یہاں یقیناً پہلا روزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور جس مقصد کے لیے ماہ مہمان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ہمیں اس مقصد پر عمل پیرا ہونے اور ماہ رمضان مبارک کی بھرپور طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بالخصوص صرف منہ کا ہی روزہ نہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ ہی بہتر اور احسن طریقے سے پتہ ہے کہ کانوں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ اور پیروں کا بھی روزہ ہے، اور دل کا بھی روزہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف بس صبح کھانے پینے سے منہ کو بند کر دیا اور دن کو ہم باہر یا ویسے موبائل میں بھی کچھ غلط ایکٹیویٹی یا غلط چیزیں دیکھنے لگ جائیں، فحش گانے سننے لگ جائیں، یا ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ جائیں، یا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگ جائیں، تو یہ روزے کا مقصد پھر فوت ہو جاتا ہے۔ تو صحیح طریقے سے روزہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ روزے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سدھرے، ہم نیک ہو جائیں، ہم ایک ہو جائیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی جنت کے حقدار ہو جائیں۔ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، من جدہ و جدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بدگمانی، بد زبانی، بد خیالی اور ان تمام برے اعمالوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج میرا آپ لوگوں کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور اس کی تعمیر کے سلسلے میں، کیونکہ کسی نے مجھے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں خانہ کعبہ کے بارے میں، قبلہ کے تعلق سے کچھ بتائیں، کہ اس کی تعمیر کے بارے میں، تعمیر کے سلسلے میں کس نے کس طریقے سے تعمیر ہوتی رہی ہے۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے ہم اس کے بارے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ تو جتنی زیادہ ہم تعلیم حاصل کریں اتنی کم ہے، لیکن جتنی بھی تعلیم ہو، علم ہو، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دکھاوے کی تعلیمات سے، دکھاوے کی عبادت سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ آج سرنمائے کلام خانہ کعبہ یعنی قبلہ، تاکہ سننے کے بعد لوگوں کے ایمان میں تازگی آئے، ہریالی آئے، پختگی آئے، اور ایمان فولاد سے زیادہ مضبوط ہو جائے، اور اسی عقیدے میں ڈوبے ہوئے جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، حج اور عمرہ کرے، طواف کعبہ کرے، اور کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام مسلمانوں کو دین اسلام کے بارے میں، خاص کر قبلہ اور کعبے کے تعلق سے، اس کی فضیلت، اس کی ہسٹری، اس کی عزت، اس کی عظمت کے بارے میں خبر ہونی چاہیے، اور کعبے کی فضیلت، کعبے کی شان، اس کی معانی، اور کعبہ کتنی بار تعمیر ہوا اور اس کے اسما کیا ہیں۔ خانہ کعبہ میں 360 بت نہیں تھے، خانہ کعبہ میں چڑھاوے، نیاز و نظر
اور جو انسان اسپیس میں یعنی جو چاند پہ جاتے ہیں، جب وہ خلا میں ہوتے ہیں تو وہ جب نماز پڑھنا چاہے تو وہ منہ کس طرف کرے، کیونکہ خلا میں ہے اور آسمان کی طرف اس کا رخ ہے، چہرہ ہے، تو وہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھے۔ زمین پر تو ہم کعبے کی طرف کرتے ہیں، لیکن وہ اسپیس کے اندر جو بیٹھا ہوگا تو وہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہوگا کعبہ کا ذکر۔ قرآن پاک میں تو ہے ہی، لیکن بائبل کا نام آپ نے سنا ہوگا، بائبل کے اندر بھی کعبے کا ذکر ہے، کعبے کا بیان ہے۔ تو یہی ہمارا ٹاپک رہے گا، اور اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، صرف 5 6 یا 7 منٹ، کیونکہ زیادہ ویڈیو کا طویل نہ ہو جائے تو سننے والے وہ بھی تنگ آ جائیں، تو اس لیے صرف 5 یا 7 منٹ ہم وقت رکھیں گے، تو قسط وار ہم اس کے تعلق سے کچھ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان مبارک کے صدقے میں ہم سبوں پر اللہ تعالی رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔